اور ساجد محمود بٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ساجد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساجد صاحب، ہم بے شک اسٹوڈیو میں بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم آپ کو بھولتے نہیں ہیں۔ ہماری بہن ہیں سمرا ملک صاحبہ، یو ایس اے سے، انہوں نے سوال کیا ہے۔ میں وہ سوال آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں بار بار فرمایا ہے کہ اللہ اور نبیوں کے انکار کی وجہ سے عذاب نہیں آتا۔ ان کے الفاظ میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں، مجھے امید ہے آپ اس کی وضاحت کر دیں گے۔ پھر آگے وہ لکھتی ہیں بلکہ لوگوں کی شوخی اور شرارت کی وجہ سے آتا ہے، جبکہ سورہ الطلاق کی آیت نمبر 9 اس کے برعکس مضمون بیان کرتی ہے۔ برائے مہربانی اس کی وضاحت کر دیں۔ جزاکم اللہ برہان صاحب، جو ہماری بہن نے سوال کیا ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ حضور نے جو فرمایا ہوا ہے کہ نبی کے انکار کی وجہ سے عذاب نہیں آتا، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو کئی جگہ پہ تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سچا نبی آتا ہے تو صرف اس کے انکار کی وجہ سے ایک انسان اگر اس کی مخالفت نہیں کرتا، شرارتیں نہیں کرتا، اس کو تکالیف نہیں پہنچاتا، تو اس وجہ سے اس پر جو ہے وہ عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ایک طبقہ جو ہے وہ اس کا صرف انکار نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شوخیوں میں بڑھتا جاتا ہے، مخالفت میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور غیر معمولی تکالیف دیتا ہے اور لوگوں کو اس کو ماننے سے منع کرتا ہے، تو یہ پھر شوخیاں جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کے عذاب کو جو ہے وہ کھینچتی ہیں۔ تو نبی کے انکار کی سزا جو ہے وہ تو قیامت والے دن ہی ہے، اس دنیا کے بعد ہی ہے۔ صرف انکار سادہ جس کے نتیجے میں شوخیاں نہ ہوں، اس پہ دنیا میں عذاب اس طرح کی کیفیت نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک ہماری بہن نے کیا ہے سوال کہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 9 غالباً انہوں نے بیان کی ہے کہ اس میں تو کوئی اور مضمون بیان ہوا ہے، تو یہ میں نے قرآن کریم سے وہی آیت اپنے سامنے رکھی ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مضمون یہی بیان کیا ہے کہ بہت ساری ایسی بستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کی بھی، تو ہم نے ان سے ایک بہت سخت حساب لیا اور انہیں بہت تکلیف دہ عذاب میں مبتلا کیا۔ تو اس میں دنیا کا ساتھ خدا تعالیٰ نے وضاحت نہیں کی کہ ان کو دنیا میں ہم نے جو ہے وہ لازماً عذاب دیا ہے انکار کے نتیجے میں۔ چنانچہ اس سے ایک آیت چھوڑ کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنا شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ الفاظ اعد اللہ لہم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، یہ بھی اس امر کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں کہ دنیا میں محض انکار وہ خدا تعالیٰ کے عذاب کو نہیں کھینچتا، ہاں شوخیاں، شرارتیں، مخالفت، دھوکہ دہی، لوگوں کو خدا تعالیٰ کے رستے سے روکنا، خدا تعالیٰ کے نشانات کو عمدن جٹلانا، یہ خدا تعالیٰ کی سزا کو اور عذاب کو جو ہے وہ بلاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ساجد صاحب، آپ نے میری بہن کا جو سوال ہے اس کو بڑے مناسب الفاظ میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ نصیر قمر صاحب، کئی لوگ ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ سوال کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کا سوال آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ہمارے بھائی ہیں عارف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا کرونا وائرس ایک قسم کا طاعون ہے؟ اور پھر انہوں نے جو سوال میں جو الفاظ رکھے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، میں چاہوں گا آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ وہ کہتے ہیں جو پیش گوئی ہے کہ اے یورپ اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں، تو وہ اس کی تفصیل چاہ رہے ہیں۔ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، ایک دنیا کے ایک حالات ہیں، ایک واقعات ہیں جو چل رہے ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اور لوگ اس کا سوال کا جواب چاہتے ہیں، تو وہ اس کی وضاحت چاہ رہے ہیں کہ اس کا کیا تعلق ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم نے بڑی وضاحت سے یہ فرمایا ہے کہ عذاب جو آتے ہیں وہ خدا کے نبی کی بعثت کے بعد اور جب اس کی تکذیب بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ آیا کرتے ہیں۔ اور اگرچہ یہ مختلف وباؤں کا آنا، زلزلوں کا آنا اور آفات قدرتی آنا جو ہے ایک نیچرل پروسیس ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب
کسی مامور من اللہ کی طرف سے پہلے سے اس کی خبر دے دی جائے تو وہ ایک پیشگوئی کا رنگ رکھتی ہے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ سے علم پا کر جب وہ مامور اس سے بچنے والوں کے لیے ایک راہ بیان کرتا ہے، اور پھر جو اس راہ پر چلتے ہیں وہ اس سے غیر معمولی طور پر بچائے جاتے ہیں، تو اس طور پر وہ اس نبی کی صداقت کا نشان بھی بنتے ہیں۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر بہت سی پیشگوئیاں فرمائی ہیں، اور آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جیسا کہ آپ نے پڑھا حوالہ کہ اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں تو کوئی مصنوعی خدا تمہیں نہیں بچا سکے گا، ایشیا بھی امن میں نہیں۔ تو کوئی جس میں حضور نے، چونکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ساری دنیا کی طرف مبعوث ہوئے تھے، تو آپ کی پیشگوئیوں میں ساری دنیا کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد ساری دنیا میں زلزلوں اور آفات کا ایک غیر معمولی اضافہ نظر آتا ہے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے بعض خطبات میں اس پہلو سے بڑی تفصیل سے بھی ذکر فرمایا ہوا ہے۔ یہ جو اب کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں، یہ بھی ایک عالمی آفت بن چکی ہے، وبا ہے۔ جس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طاعون کا نشان ظاہر ہوا تھا، اور حضور نے پہلے سے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اپنی ایک رویا کے حوالے سے اس کا تفصیل سے بتا بھی دیا تھا، خبردار بھی کر دیا تھا، اسے بچنے کی راہیں بھی بتائی تھیں، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور ایمان کے ساتھ کسی قسم کے ظلم کی ملونی نہیں کی، وہی لوگ ہیں جو حقیقت میں اس سے محفوظ رہیں گے۔ اور پھر ایک اور الہام کی روشنی میں بتایا کہ جو میرے ادار کی میں آئے گا وہ اسے محفوظ رہے گا۔ تو وہ ایک الگ لمبا مضمون ہے۔ جہاں تک اس وائرس کا تعلق ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات میں ہمیں یہ بھی ایک خبر ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا کہ یورپ اور دوسرے عیسائی ملکوں میں ایک قسم کی طاعون پھیلے گی۔ ہو سکتا ہے یہ بھی اسی قسم کی ایک وبا ہو، اور بھی ایسی وبائیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ امیر المومنین ایدہ اللہ نے گزشتہ خطبے میں ذکر فرمایا کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتنا عرصہ چلے گی اور کیا کیا شکلیں پیدا ہونے والی ہیں جو عالمی طور پر ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والی ہیں۔ اسی لیے حضور نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے حوالے سے بھی دنیا کو یہ بتایا اور تنبیہ فرمائی اور توجہ دلائی کہ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف لوٹیں۔ وہی ہے جو السلام ہے، وہی ہے جو حفاظت فرما سکتا ہے۔ آنکھ کے پانی سے یارو کچھ کرو اس کا علاج، خدا سے تعلق اور کمپلیٹ سبمیشن۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے ارشادات ہیں، اس وقت تو ان کو پڑھ کے پیش کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن وہ پڑھنے چاہیے۔ حضور نے اس میں فرمایا کہ ظاہری تدبیریں اپنی جگہ، لیکن اصل تدبیر جو ہے وہ زندہ خدا سے تعلق ہے، جس کے حکم کے نیچے یہ ساری ہیں چیزیں کام کرتی ہیں، اور اس کی امان میں، اس کی عافیت میں آؤ گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مانا جائے جس کو خدا نے اس زمانے میں امن اور عافیت کا حصار بنا کر بھیجا۔ نصیر قمر صاحب، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے، ہم جو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اس کے بعد خلافت کے سلسلے سے ہم جڑے ہوئے ہیں، ہمارے لیے تو کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے ابھی کل ہی خطبہ جمعہ میں ہمارے لیے رہنمائی فرمائی، اس سے گزشتہ خطبات جمعہ میں بھی آپ ہماری رہنمائی فرماتے آئے ہیں، اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو دنیا ایک تکلیف میں مبتلا ہے، حضور کی بھی بھرپور کوشش ہے کہ اس تکلیف سے دنیا بچے اور اس سے محفوظ رہے۔ دعاؤں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں اور دوا کی طرف بھی توجہ دلا رہے ہیں۔